بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شیخ رشید عرف شیدہ ٹلی لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ایک بار پھر گرفتار ہو گئے ہیں۔ کیوں گرفتار ہو گئے ہیں؟ پائے نے کی ایسی ایٹم پائی ہے کہ ایک دفعہ پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس ایشو کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ عمران خان کی پارٹی جس کا نام تحریک انصاف تھا، اب پائن وہ پتہ نہیں تحریک کتھے ہے تو انصاف کتھے ہے۔ حالات کافی زیادہ خراب ہیں۔ ان کے وہ لوگ جو عمران خان کے سپہ سالار کہے جا سکتے ہیں، کیونکہ بھائی نے پڑھے آپ کو سمجھتے سن نا، وہ ارتغل ہیں جی گھوڑے تے بہ کے تے تلوار پھڑا کے تے انہیں 9 مئی تو بعد آنا سی، یہ پلان تھا۔ یہ مذاق میں مت لیں اس بات کو، یہ سچی مچی اس کا یہ پلان تھا کہ اس طرح سے ہوگا۔ پھر جب وہ آئے لاہور آئے تو اب یاد کیجئے کس طرح جو تڑا تڑ فوٹیج چلیاں اور لائیو سٹریمنگ چلی کہ جناب عمران خان آ گئے جس طرح پتہ نہیں پائن کشمیر فتح کر رہے تے۔ حالات کی سن، حالات ایسن کہ بہو نے ایک سازش کے تحت پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کے اوپر حملے کیے تھے۔ یہ ایکچوئل ان کا جو ہے نا وجہ شہرت تھی اس وقت، تے جنی کی شہرت سی وہ تم سمجھ آ گئی۔ باقی ہے گھوڑا تے گھوڑا دا میدان، الیکشن آ رہے ہیں، لگ پتہ جائے گا کہ کتنی کی شہرت بہن دی گی۔ جو آزاد امیدوار لڑے ہیں سب نو پتہ ہے نا۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں، عمران خان کے وکیل ہیں، 128 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو سر 8 تاریخ کو پتہ چل جائے گا کہ بہن دے کنے ووٹ نکل دے، ڈبے کنے کے ویلے نکل دے، کنے کے بھرے نکل دے، سامنے آ جائے گی بات۔ الیکشن لڑنا بہت بڑی پوری ایک سائنس ہے، یہ پورا ایک کام ہے، ہیکٹک کام ہے۔ مثلا 335 پولنگ سٹیشن ہیں ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں، مثال کے طور پر بات کروں، یہ N128 میں میرا خیال اتنے ہیں۔ تو سر اس کا مطلب ہے کہ ان پولنگ سٹیشن میں کم از کم 2 بوتھ تو ہوں گے نا، ایک مردوں کا ایک بڑھیاں کا۔ تو 335 کو جب آپ ڈبل کریں گے تو اتنے تو آپ کو پولنگ ایجنٹ چاہیے، یعنی 670 آپ کو پولنگ ایجنٹ چاہیے جو صبح 6 بجے سے لے کر رات رزلٹ آنے تک وہاں پر بیٹھے اور آپ کے ووٹ کا پہرا دیں۔ پھر لوگوں کو گھروں کٹ کے لے آنا، ماں جی باجی جی بھین جی گڈی چ بیٹھو، چنچی رکشے چ بیٹھو، یہ ایکٹیویٹی اس کے پیسے چلے فرض کریں آپ نے دے دیے۔ اب کوئی خاتون یا کوئی بڑی عمر دی یا چھوٹی عمر دی، وہ کسی عام آدمی کہنے پر تو اس کی گاڑی میں نہیں بیٹھے گی نا، وہ تو اس سے محلے کا منڈا ہوئے گا، اسی محلے کا کوئی بابا ہوگا، کوئی بزرگ ہوگا جن کے کہنے پر وہ جائیں گے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ یعنی ایک امیدوار کو جس نے مقابلہ کرنا ہوتا ہے اس کو کم از کم 3 سے 4 ہزار افراد مرد و زن کی ضرورت ہوتی ہے، ایکٹیوسٹ جو ہوتے ہیں۔ ایک کی بات کرو، ایک امیدوار کی تو 10 جنے دے اس حساب میں لا لو، تو لہٰذا بہت بڑی انوالومنٹ ہے، بڑا بڑا کام میں۔ یہ جو باؤٹ ہے وکیل ہے نا بیچارے، منشی نو کہتا تاریخ پوا دے آپ دوجی تالے چلے گئے، انہوں نے واسطہ کام نہیں ہے، لیکن باہر پھر بھی یہ گمان ہے کہ پائن بڑے مشہور ہوتے لگ پتہ جائے گا۔ خیر، میں سلمان اکرم راجہ صاحب بہت اچھے زبردست آدمی، میں نے تو ایک پولیٹیکل ایکٹیویزم کے حوالے سے بات کی ہے کہ الیکشن لڑنا پورا ایک آرٹ ہے اور پوری ایک سائنس ہے پائن، ٹھیک ہے نا۔ 2 + 2 4 دے نال کام نہیں ہوندا دا۔ خیر، اب اس وقت جب عمران خان یعنی سچی مچی روز رات نو خواب بھی نظر آ رہے ہوئے کہ انج لٹک رہا کوئی نا پھندا پھندا، حالات تو انج دے نا، اس وقت جو اس کے سپہ سالار، جو اس کے دستوں کے کمانڈر اپنے طرف سے تھے، وہ ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے نو کہہ رہے ہیں انہیں عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، وہ کہہ رہے ہیں انہیں چھرا گھونپا، یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے گزارش کروں کہ شیر افضل مروت صاحب بڑے ایک مشہور آدمی ہوئے ہیں اور عمران خان کی پارٹی کے نائب صدر بھی وہ بنے، اور ان کا جو لڑائی ہے وہ یعنی لطیف کھوسا صاحب کے ساتھ رہی ہے، پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی انہوں نے قبول نہیں کیتا، پھر جناب رؤف حسن صاحب دے نال بھی لڑے نے، اور اب تو حامد خان صاحب دے نال بھی انہوں نے کوئی رولا جہا پی گیا۔ حالانکہ حامد خان صاحب انتہائی نفیس انسان ہیں اور بڑے زبردست وہ وکیل ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں۔ اچھا، بہرحال شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور یہ رؤف حسن صاحب کے بارے میں کیا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رؤف حسن ایک سازشی ہیں
اور اکثر پارٹی میں دراریں ڈالنے میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے خلاف 4 بار بات کی ہے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، اور اس بار اس نے کہا کہ جناب میں 13 جنوری کو جو عمران خان سے ملاقات ہوئی اس پر اس نے اختلاف کیا ہے، جبکہ وہاں پر فلاں 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 بھی موجود تھے، کس سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پرانے شیطان نے، اب یہ الفاظ سنیں ذرا، یہ میرے نہیں ہیں، یہ شیر افضل خان مروت صاحب کی ہیں، اس پرانے شیطان نے یہ مہم سندھ کی کامیاب مہم کو نیچا دکھانے کے لیے شروع کی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی میں آپ کے گندے اور زومبی چہرے کے پاس ہوں گا میں اس پر خنزیر لکھوں گا۔ سر یہ ٹویٹ انہوں نے کی رات 3:13 پہ 16 جنوری 2024، اور پھر ڈیلیٹ کر دی بعد ازاں۔ لیکن سر تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، لوگوں نے ٹویٹر محفوظ کیتا سی تو میرے پاس بھی وہ محفوظ تھا تو میں نے آپ کو پڑھ دیا۔ یہ مقصد میرا بتانے کا یہ ہے کہ عمران خان کے جن وکیلوں دے سر تے پائن اندر آکڑ دے پھر دینا، وہ وکیل آپس ہی ایک دوجے نال دستوں گریبان ہوئے ہیں، جس کو پنجابی کی زبان میں انہوں نے اپنا کتی چیکا نہیں پہ مکدا، خان صاحب انہوں نے تہاڈے لئے کی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس وقت ایک صورتحال۔ اچھا وہ کہتے ہیں پنجابی میں مثال ہے کہ جتنے بڑے پیو ہوندے تے ہار دا کوئی نہیں ہوندا، ٹھیک ہے، یعنی ہار کوئی نہیں تسلیم کرتا کہ میری وجہ سے ہوئی ہے۔ جب کوئی جیت جاتا تو سارے کہنے گے میں کیا سی۔ تو اس وقت چونکہ ہار کا سین ہے لہذا ایک دوسرے دے پا رہے ہیں، انہیں انج کیتا۔ یہ میں نے آپ کو ان لوگوں کی مثال دی ہے جو پہلے کبھی عمران خان کے دور اقتدار کے اندر وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤس، کسی وزیر، کسی مشیر کے عہدے پر نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اب میں آپ کو ان کی مثال دینے لگا ہوں جو پائن باقاعدہ وزیر رہے اور لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیہڑیاں بھی لائی ہیں، بلکہ گورنر بھی رہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ رہے، اور شاہ صاحب نے صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو میں یہ بات کی کہ جناب 9 مئی کے بعد جب میں گرفتار ہوا تو جو لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے جیل کے اندر انہوں نے کہا کہ پارٹی چھوڑ دو، مگر میں نے نہیں چھوڑی، میں عمران کے ساتھ کھڑا۔ یہ گفتگو جو ہے انہوں نے صحافیوں سے کی، اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میری دھی اور پتر نو ووٹ دینا میں عمران خان دے نال کھلوتا ہاں۔ رولا تو صرف عمران خان دی وہ لو ڈو کلٹ دا نا کہ کسی طرح عمران خان دا ووٹ لینا، باقی عمران خان نال کینوں پیار جے پائے جے ہوئے تو اے کرتوت تے نہیں کھولے جاندے نا جو ایک دوسرے نال کھولدے پے نے۔ اچھا پھر اس کا جواب آیا عمران اسماعیل کی جانب سے، اور عمران اسماعیل صاحب نے کہا جی کہ میری ان سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی شاہ صاحب کی خواہش کے اوپر، شاہ محمود صاحب نے خواہش کی اور میں پھر ان سے ملنے کے لیے جیل چلا گیا۔ اور میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے شاہ محمود قریشی سے کبھی پی ٹی آئی چھوڑنے کی بات نہیں کی، البتہ شاہ محمود قریشی اپنا گروپ بنانا چاہتے تھے جس پر میں نے ساتھ دینے سے معذرت کر لی تھی، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب 9 مئی کے بعد شاہ صاحب جب گرفتار ہوئے تو اس وقت 4 لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے تھے، جس میں عمران اسماعیل تھے، فواد چودھری تھے، عامر کیانی جو اب آئی پی پی میں چلے گئے ہیں، اور مولوی محمود صاحب، یہ بھی شاید آئی پی پی میں چلے گئے ہیں۔ یہ 4 لوگ تھے جو ان سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل گئے تھے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے کھیت سوات مٹی تے کٹا کسی کا مقابلہ کرنا ہے، مریم نواز ہو یا بلاول بھٹو، نواز شریف ہو یا آصف زرداری ہو، مولانا فضل الرحمان ہو یا جناب اے این پی کے وہ اسفندیار ولی ہوں، کسی دا کیے نہ پائن مقابلہ کرنا ہے، انہاں دی آپس دی کتی چیکے نہیں پہ مکدے، یہ ایک دوسرے کو اوپر الزامات لگا رہے ہیں، سچے جھوٹے میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ لڑائی یا کوئی بھی کام ہو ایک کے نال پائن ہو، کامیابی ہوتی ہے، اتحاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ہوں، سازشیں ہو رہی ہوں تو اتنے کی کامیابیاں ہونیاں نے، ناکامی آپ کا منہ دیکھے گی، 100% بات ہے، دوسری رائے کوئی نہیں ہے۔ نہیں یقین 8 فروری کو الیکشن ہوگا، لگ پتہ جائے گا بھائی دیکھ لینا۔
ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے گزارش کروں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ گرفتار ہو گئے 9 مئی کے ایک واقعے میں. حساس ادارے کے دفتر کے اوپر حملے کا الزام ہے ان کے اوپر. سچا جھوٹا جو بھی ہے وہ ظاہر ہے کہ عدالت میں ثابت ہونا ہے. میں اس کے پیچھے نہیں جا رہا کہ اے بھائی اتھے ایسی نہیں ایسی ہے، ثابت شریک ہے ایسی نہیں سی ہے، یہ بات اس پر میں بحث نہیں کر رہا. لیکن یہ گرفتار ہو گئے. پہلے بھی اس کیس میں گرفتار ہوئے تھے. کل ان کی یعنی آج ان کی ضمانت جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی تو گرفتار ہو گئے. اچھا اب جب یہ گرفتار ہو گئے ہیں تو لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ایسے لیے گرفتار کیتا گیا کہ اندروں بہ کے الیکشن لڑے گا تو جیت جائے گا. کیونکہ شیخ صاحب نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ میں اندروں بہ کے بھی الیکشن لڑا گا تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تو میں جناب جیت جاؤں گا. اصل معاملہ یہ ہے کہ پائن جڑے نے یہ چلاکیاں لا رہے سن، یہ اپنی طرف سے بہت زیادہ مہا استاد بننے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ اس طرح کے پیغامات جو ہیں وہ دیے انہوں نے ویڈیوز کی باقاعدہ کہ جناب دیکھو میں، جن کا مقصد یہ تھا کہ میں عمران خان دے نال کھلوتا رہا، مینو سرنگاں دے چلے گئے، اس طرح کی باتیں کی. یعنی اس میں انہوں نے بتایا کہ جیسے ان پر بہت ظلم ہوا چلے کے دوران تو یہ کھڑے رہے اور عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا. وہ یہ ایکچولی یہ کہہ رہے تھے ساری گفتگو میں نا تے بھائن جنہ کو تسی کیتا کرایا انہاں کو تانوں اپنا ریلیف بھی لب گیا. تو اگر آپ اپنی وکٹ سے باہر جائے کھیلیں گے تو ایسا تو ہوگا. اور شیخ سب سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر چیزیں کہاں سے آپریٹ ہوتی ہیں اور کیسے ہوتی ہیں. یہ تو گیٹ نمبر 4 دے پکے سرکاری ملازم رہے. اچھا یہ جو میں نے لفظ کہا نا سرکاری ملازم رہے، یہ میں نے پلے سے نہیں کہا. گورنر پنجاب ہوا کرتے تھے غلام مصطفیٰ کھر، آپ بھی وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے کے رکھے. یہ بات انہوں نے خود ہمیں بتائی تھی کہ اسپیشل برانچ پائن ملازم سن، ٹھیک ہے، مخبری کرنے کے لیے جو ہوتے نہیں اسٹوڈنٹس کے اندر سیاسی سرگرمیوں کے اندر یہ اسپیشل برانچ نے اس طرح کے لوگ رکھے ہوتے ہیں، صافیج بھی رکھے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ وہاں پر تھے تو بھائی نے ہوں انہوں نے ملازمت مک گئی. کنٹریکٹ تے سن، کنٹریکٹ تو بھائی نے کیا شاید میں کسی وڈی چھال مار لاں گا، لیکن نہیں، وہ مودڑ منہ جا پے اور گرفتار ہو گئے ہیں ایک دفعہ پھر. بہرحال ان کی جو گرفتاری ہے وہ ضمانت خارج ہونے کے اوپر ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کل پھر ضمانت ہو جائے اور پائن باہر آ جائیں. لیکن حالات کچھ بھی ہوں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان یا عمران خان کے چاہنے والے، سامنے سے بات کر کے چاہنے والے یعنی سینہ چوڑا کر کے کہ عمران دے نال یا چپ چپیتے چاہنے والے جننے بھی نے سر، ان کی زندگیوں میں ابھی فی الحال سکون کے لمحات مجھے تو آتے دکھائی نہیں دے رہے. شیخ رشید کی مثال آپ کے سامنے ہے. بھائن بہت چلاکیاں لا رہے سن تے چلاکی بھائن نے پٹھی پہ آ گئی. میرے پاس جو معلومات تھی جو میرا خیال تھا وہ میں نے اکثر شیئر کر لیا. آپ دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.